بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے باپ دادا کی قسمیں نہ کھاؤ۔ جو شخص قسم کھائے اللہ کی، اسے چاہیے کہ سچی قسم کھائے، اور جس مقصد کے لیے قسم کھا رہا ہے اس کے لیے چاہیے کہ وہ اس سے راضی ہو، اور اگر کوئی شخص اس سے راضی نہیں ہے تو اللہ کی طرف سے ایسے شخص کے لیے غضب ہے، اس لیے کہ وہ شرعی حدود کو پامال کر رہا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ مذہب اسلام نے ہمیں یہ سکھلایا ہے کہ اگر کوئی شخص دعوے دار ہے کہ یہ چیز ہماری ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے یہ متعین کیا کہ بینہ دلیل دے، دو گواہ پیش کرے، اور اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، تو جس کے خلاف وہ دعویٰ کر رہا ہے مدعا علیہ وہ قسم کھائے۔ اب وہ قسم کھانے کے بعد میں اس کا مال جو ہے اس کے حق میں تو ہو جائے گا، لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں یہ جہنم کا آگ ہوگا اگر جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ اسی لیے حضرت اشعث بن قیس فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اور ہمارا ایک ساتھی معدان تشریف لے گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا کہ میرے پاس تو گواہ نہیں ہے لیکن یہ تو قسم کھا لے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھائے اور کہا کہ جو شخص جو ہے جھوٹی قسم کھائے گا، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین نہ اس کو نظر اٹھا کر کے دیکھے گا اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو اس شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ اسی کا ہے۔ تو یہاں سے یہ چیز معلوم ہوئی میرے بھائیوں اور دوستوں کہ دنیا کی معمولی سی چیزوں کے لیے آدمی جھوٹی قسمیں کھا کر کے اور کہتا ہے کہ یہ مال ہمارا ہے، اور مرنے کے بعد میں وہ ذرہ برابر اس کا فائدہ نہیں اٹھاتا ہے بلکہ دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے جو سخت وعیدیں آئی ہیں اس کو اپنے ذہنوں میں ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم سچی قسم کھائیں اور اسی طرح سے کسی کا مال ہڑپ نہ کریں۔ آمین۔